رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اعلان کے مطابق آج کا ہمارا یہ اجلاس، آج کی ہماری محفل شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ کون ہے یہ مفتی اعظم ہند، جن کو دنیا سنیت آج تاجدار اہل سنت کہتی ہے؟ تقوی کے ایک امام کا نام ہے، اسی لیے مرشد گرامی نے یوں فرمایا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ان کے تقوی کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال کچھ باتیں یہ بھی ہیں، بچہ ابھی نعت خوانی کے لیے آپ کے سامنے کھڑا رہا، بڑا نیڈر ہے، وہ بے باک ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر مفتی صاحب قبلہ کی مسجد میں کنٹینیو 10 روز پڑھے، لیکن یہاں کا جو مجمع گرم ہے وہ گرمی ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ تھوڑا دھیرے آپ داد دیتے تو شاید بچہ پوری نعت پڑھ لیتا۔ آپ اتنی تیزی سے سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اب انا للہ پڑھنا پڑے گا۔ اتنا درمیانی راستہ رکھو کہ نیا آدمی آئے تو ہضم کر جائے۔ اب میرے ساتھ معاملہ ہے کہ میں عادت ہو چکی ہے، ورنہ نیا آدمی آئے گا تو ان کے نعروں سے گھبرا جائے، اور اتنی جو محفل گرم ہوتی ہے۔ خیر، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے والد کی نسل میں بہت سے علماء پیدا فرمائے۔ الحمدللہ یہ میرے خاندان کا وتیرہ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازشیں ہیں کہ آج بھی میرے والد گرامی کے خاندان میں تقریباً 150 علماء موجود ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ چاہے تو چلتا رہے گا۔ آج ہم بارگاہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ تقریباً ساری دنیا سنیت آج ان سے متعارف ہے، عرب دنیا بھی، انگریز دنیا بھی، افریقی دنیا بھی، اور بر صغیر بھی، ہند و پاک بھی، سب تقریباً اعلیٰ حضرت کے نام سے روشناس ہے، تقریباً سب کو معلوم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں ان کے چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی پاک میں زیادہ دورے نہیں کرتے تھے، جلسے، جلوس، پروگرام، ان تمام چیزوں سے وہ دور تھے۔ وہ تصنیفی کام میں تھے، شاگرد بنانے میں بریلی شریف میں رہے، چند ایک جلسے پروگراموں کے لیے وہ بھی تشریف لے گئے، لیکن کثرت سے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت طویل نہیں ہوئی، لیکن اس کے برعکس ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 18 سال میں ہی عالم فاضل مفتی بن چکے تھے، 18 سال کی عمر میں، اور وہ فتویٰ دینے لگ گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں 18 سال کی عمر سے لے کر کے ان کی زندگی اتنی طویل ہوئی کہ اللہ نے ان کو 92 سال کی عمر عطا فرمائی، 90 کے اوپر چلے گئے۔ یہ ایک لمبی عمر، اور اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے دورے فرماتے تھے۔ کبھی آپ نے بڑا شہر نہیں دیکھا، بڑا گھر نہیں دیکھا، بلکہ یہاں کی بھی تاریخ معلوم کریں آپ، پرانے لوگ، میرے والد گرامی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، فرماتے تھے کہ کچھ علاقوں میں ایسا بھی پیش آیا کہ آپ کو بیل گاڑی میں لے کر کے جاتے تو بھی وہ چلے جاتے تھے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، بیل گاڑی میں بھی انہوں نے سفر کیے ہیں۔ کثرت سے ان کے جو سفر ہوئے، کثرت سے جو دورے ہوئے، اور
بریلی شریف کے اس موقف کو جو آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے روشناس ہیں، سب سے زیادہ انٹروڈیوس کرانے میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ مرید بھی نہیں بنائے، ان کے چنندہ مرید ہیں، خلفاء بھی ان کے بہت چنندہ ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھوں نہیں کروڑ کی تعداد میں مفتی مرید ہیں۔ خلفاء کی تعداد الگ ہے، شاگردوں کی تعداد الگ ہے، ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے والوں کی تعداد الگ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امت مصطفیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر چکے تھے۔ دیکھیں، علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں الگ الگ۔ آج مجھ سے بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر میں کلیئرنس دیتا ہوں۔ علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کچھ علماء وہ ہیں جو بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ، 40 سال 50 سال وہ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں، یا تو کتابیں لکھ کر کے یا شاگرد پیدا کر کے ایک جگہ بیٹھے 40 سال تک ہزاروں شاگرد پیدا کر دیے، علماء کی کثرت ہو گئی، وہ بھی کام ہے۔ کچھ علماء وہ ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر کے نہیں، ہر گلی کوچے، ہر شہر، ہر وطن میں جا کر کے کام کرتے ہیں۔ اس میں سے دونوں میں کسی کا بھی مرتبہ کم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں بیٹھ کر کے کام کیے، بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہر، ہر گلی، ہر وطن جا کر کے کام کیے۔ تو دونوں طریقے علماء کی خدمت کے رہے ہیں، یہ سب سمجھ کر کے چلیں۔ یہاں پر لوگ یہ کبھی نہ سوچیں، کسی بھی عالم کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں، یہ مسجد پکڑ کر کے بیٹھا ہے، 25 سال ہو گئے، کہیں ہلتا بھی نہیں جلتا بھی نہیں۔ میرے عزیز، اس کی قربانی آپ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، نہ جانے کتنوں کی نمازیں وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسے بلیم نہ کریں، اسے بلیم نہ کریں اس طور پر کہ یہ یہاں سے ہٹا ہی نہیں، کیا دین کا کام کرے گا۔ نہ، وہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ہیں جو ایک مقام پر بیٹھ کر پوری زندگی کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو بھی تانا دیتے ہیں، جیسے ہم جیسے، یہ ایک جگہ رہتے نہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ مجھے تانا دینا ہے دے لیں، لیکن دوسرے وہ علماء جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، ہر علاقے میں جاتے ہیں، ان علماء کو تانا نہ دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ اگر اس میں ان کی دنیاوی غرض ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سزاوار ہوں گے، لیکن اگر دینی مقصد کے لیے کوئی دنیا کے ہر خطے میں جا کر کے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہے تو اسے بھی بلیم نہ کریں۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھیں، میں آتا ہوں بریلی شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا کیا، اگر آپ غور و فکر کریں گے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے سارے انعام ایک ساتھ ملتے ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم دیا، بہت بڑا عالم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ کچھ ہیں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے۔ اچھے عالم ہیں، اچھے عمل والے بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، اولاد صحیح نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا علم ہے، اچھا عمل والا ہے، لیکن نسب جو ہے، ماں باپ اوپر سے دیکھو تو بہت برے لوگ ہیں، کہتے ہیں کچرے میں سے ہیرا نکل گیا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہے لیکن مال نہیں ہے، غریب ہے۔ دین کی خدمات کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز سے وہ عاری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کی ذات ایک ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے باپ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مرجع علماء تھے، مرکزی مفتی، جو اپنے وقت کے سارے علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کو مرجع کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا مقام یہ تھا کہ وقت کے سارے علماء ان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ دادا رضا علی خان وہ وقت کے مفتی ہیں، فقیہ ہیں۔ نسب اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا کیا، باپ دادا پر دادا
علماء میں سے تھے. اللہ رب العزت نے اچھے گھر میں پیدا کیا اعلیٰ حضرت کو, باپ بھی عالم, دادا بھی عالم, مفتی, فقی, مفسر, لیکن اللہ نے خود اعلیٰ حضرت کو بھی علم کی وہ دولت عطا کیا جہاں تک آج پہنچ نہیں پا رہے لوگ. اپنے وقت کی عبقری شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو, آج بھی ان کی کتابیں حل نہیں کر پا رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو اعلیٰ حضرت لکھ کر کے گئے. 55 قسم کا علم ان کو آتا تھا, 55 قسم کا. آج ماہر سے ماہر بندہ بھی پوچھیں کتنے علم پر تجھے مہارت ہے, سائنس میں اگر ماہر ہے تو اسے میتھس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میتھس کا اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ پھر فزکس میں نہیں آئے گا, اکنامک میں نہیں آئے گا. سب کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت اس طرح کے 55 علوم پر یکساں مہارت رکھتے تھے. 55 فن, یہ علم کا معاملہ ہے. اور عمل بھی اللہ نے عطا فرمایا. عمل کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر آپ سوئے بھی تو اس طرح کہ آپ پیر ایسا موڑتے تھے, ہاتھ اس طرح سے رکھتے تھے کہ بستر پر اسم محمد کی شکل بنتی پوری زندگی بھر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر میں پھر کبھی کہوں گا, بیماری کے عالم میں بھی آپ, سخت بیماری کے عالم میں چل نہیں سکتے تھے, لیکن آپ مسجد رضا میں جماعت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عمل کے میدان کا بھی بادشاہ بنایا. علم بھی اتنا ہی نہیں, علم اور عمل ہے اس عالم دین کے پاس. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی غریب گھر سے تھے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ بریلی کے سب سے بڑے زمیندار تھے. آج بھی بریلی سے قریب کچھ گاؤں ہیں, پورا کا پورا گاؤں اعلیٰ حضرت کی زمین ہے, وہ سب آپ نے ہدیے میں دیا ہے, لوگوں کو خیرات میں دی ہوئی زمین ہے. 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں, 400 ایکڑ 500 ایکڑ زمین. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی جو زمین ہے, جائیدادیں ہیں بڑی تعداد میں, بہت. گھریلو اعتبار سے اللہ نے مال سے بھی نوازا, باپ دادا بھی اچھے, علم بھی اچھا, عمل بھی اچھا. اتنا مل گیا تو بہت بڑی نعمت ہیں. لیکن اللہ نے انعام پر انعام یہ کہ بچے بھی دیے, تو ایک مفتی اعظم دیا, دوسرا حجت الاسلام دیا. یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں. ایک شخص کو اتنی ساری نعمتیں ملیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے, چنا ہوا بندہ ہے. سب چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے. بڑے بیٹے جو تھے وہ علامہ حامد رضا خان, ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں, حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسرے صاحبزادے جو تھے مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں, آج جن کے عرس میں ہم موجود ہیں, ان کا نام مصطفیٰ رضا خان. اعلیٰ حضرت کے 2 صاحبزادے. توجہ ہے, میں تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ نعرے میں بار بار کہا جاتا ہے عشق محبت عشق محبت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو وہ کون ہیں اعلیٰ حضرت, ان کا گھرانہ کیا ہے, ہر ایک سنی کو یہ معلومات ہونی چاہیے. کچھ لوگ زبانی طور پر صرف مسلک کا نام لیتے ہیں, ان کو خود پتہ نہیں مسلک کہتے کسے ہیں, مذہب کہتے کسے ہیں. دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, مسلک کیا ہے, یہ سب کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے وقت کے بڑے عالم. میں پہلے ان کے بڑے صاحبزادے کی بات کر دوں, اس کے بعد پھر میں مفتی اعظم ہند کی بات کروں. حجت الاسلام جن کو کہا گیا علامہ حامد رضا خان, ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی, وہ خود اعلیٰ حضرت سے پڑھے ہوئے تھے. ایک بار یو پی کے ہی کسی شہر میں ایک غیر مقلد عالم نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان آپ آئیے میرے سے مناظرہ کیجیے. آپ چلے گئے مناظرے کے لیے. وہ اس شہر میں جو لوگ تھے وہ غیر مقلد کا مطلب جانتے ہوں گے آپ, اہل حدیث حضرات ہیں, وہابی لوگ ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے. ان لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا. جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام وہاں پہنچے تو مناظر جو مولوی تھا اس نے کہا کہ مناظرہ ہوگا, میری ایک شرط ہے.
آپ نے پوچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ اس غیر مقلد مولوی نے کہا کہ مناظرہ ٹوٹل عربی میں ہوگا۔ اس کے دماغ میں شاید یہی بات ہوگی کہ یہ ہندوستانی ہے، ان کو عربی کیا آتی ہے۔ وہ سعودی کا پلا ہوا آدمی تھا، کیونکہ وہاں کے ریال ہی ان کو پالتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا زوم بھی ہوتا ہے، ایسا کبر تکبر ہوتا ہے کہ ان کو ہی عربی آتی ہے، باقی بریلویوں کو عربی نہیں آتی۔ یہ سمجھتے ہیں بریلویوں کو اور یہ سنیوں کو عربی آتی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگوں کو عربی آتی ہے کیونکہ ہمارا کنیکشن سعودی سے بہت گہرا ہے۔ یہ سعودی کے ریال سے تمہارا گہرا تعلق ہے، ہم کو تو عربی کے امام رسول اللہ سے تعلق ہے، ہمارا تعلق تو احادیث رسول سے ہے۔ تم جو عربی جانتے ہو اور ہم جو عربی جانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے، ایک افغانی تھا مدینہ طیبہ میں، وہ بھی یہی سوچ کر کے کہ ہمارا امامہ دے کے بریلوی آیا ہے، اور آ کر کے سیدھے اسے معلوم ہے کہ ہندوستانی ہے، وہ 4 لوگوں کے درمیان سوچا کہ میں عربی میں بولوں گا، یہ اپنے جگہ کا عالم بن کر کے آتا ہے، اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا، افغانستان کا، ان کا پلا ہوا آدمی۔ 4 لوگوں کے ساتھ لے کر کے مجھے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہندوستانی ہے، بریلوی ہے، یہ صرف تقریریں کرتے ہیں اردو میں، ان کو عربی کیا ہے۔ وہ عربی میں بولنے لگا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نوازش ہے، انعام و اکرام ہے، میں اس پر فخر یعنی غرور نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہماری عربی سنتے ہیں وہ، تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو ہندوستان سے آیا کہیں اور سے؟ میں نے کہا جو تجھ کو تیری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں استاد، وہ سارے جہاں کے ہیں، مصر کے، میں وہاں سے آیا، یہ انہی سے پڑھتے ہیں اور پھر ہم سے اس طرح کے مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں۔ بہرحال حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کو انہوں نے چیلنج کیا اور کیا کہا؟ مناظرہ ہوگا عربی میں ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کا بیٹا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا۔ حجت الاسلام نے کہا بالکل تمہارا چیلنج قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اس صاحبزادے کی صلاحیت اسی سے اندازہ کر لیں۔ اس مولوی سے کہا تیری مرضی کے مطابق مناظرہ عربی میں ہوگا، میری شرط یہ ہے کہ اشعار میں ہوگا اور بغیر نقطے والے حرفوں سے ہوگا۔ اشعار میں کوئی بھی اس طرح سے بات چیت نہیں ہوگی، جو بھی مناظرہ ہوگا شعر میں ہوگا، اسی وقت شعر بنانا ہے اور بات کرنا ہے، اور وہ بھی عربی میں، اور شعر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پسینے چھوٹ گئے، کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیزو آج آپ 4 جملے بول کر کے دکھاؤ جس میں نقطے والا حرف نہ آتا ہو۔ عربی میں جو الف سے لے کر یا تک حروف ہیں، اس میں کچھ نقطے والے حرف ہیں لیکن کچھ غیر نقطے والے ہیں۔ الف پر نقطہ ہے، با پر ہے، تا پر ہے، ثا پر ہے، جیم میں ہے، ہا پر نہیں ہے، پھر خا پر ہے، دال پر نہیں ہے، زال پر نقطہ ہے، پھر را پر نہیں ہے نا نقطہ، تو اس طرح کی چننا پڑے گا آپ کو۔ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، یہ جو حروف ہیں اتنے ہی میں تمہیں شعر بنانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال تھا اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کا۔